رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بھی سب سے پہلا پیغام وہی دیا جو پیغام تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو دیا۔ یہ ایسا پیغام ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ پیغام ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے، انبیاء نے پہلا پیغام یہ دیا، لوگوں عبادت اللہ کی کرنی، طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت شیطان بھی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی جائے اور اس پر وہ راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہی ہو۔ وہ آپ اپنے نفس کو بھی طاغوت بنا دیں، جب اللہ کی بات نہیں آپ مانیں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو آپ نے اپنے نفس کو ہی معبود بھی بنا لیا اور طاغوت بھی بنا لیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یاد رہتا، اللہ نے ان کے لیے انعام کیا رکھا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، خالص ایمان، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا رکھا؟ امن اللہ نے ان کے لیے رکھا۔ ان کی سوچ میں بھی امن ہوگا، ان کے حاشیہ تخیلات میں بھی امن ہوگا، ان کے ارادے اور نیتوں میں بھی امن ہوگا، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی امن ہوگا، اور ان کے اعمال میں بھی امن ہوگا، ان کے گھروں اور خاندانوں اور معاشرے میں بھی امن ہوگا۔ اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو جب تک توحید کو خالص نہیں کرتے، اس وقت تک امن نہیں آ سکتا۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں۔ اب دنیا جہان کے 101 نظام آزما کے دیکھ لو، امن اس وقت معاشرے میں آتا ہے جب اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے۔ اسی لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ میرے صحابی، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، ان کو سب سے پہلا پیغام یہ دینا کہ وہ گواہی اس بات کی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل، سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ یہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اس نے ایک منہج بھی دے دی۔ مومن توحید والا ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مخلوق خالق کی محبوب کیسے بن سکے، اور یہی دعوت سب سے پہلی دعوت ہے۔
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بھلا اس سے بڑھ کے خوبصورت بات کون کر سکتا ہے جو کہے آ جاؤ اللہ کی طرف. حق و باطل میں فرق یہ ہے، حق ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، باطل اپنی طرف بلاتا ہے. جو شخص تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کرے سمجھ جایا کرو یہ ہے وہ بات جو انبیاء نے بھی کی. اور جو کہے کہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ سے جوڑنے کی بات نہیں کرتا. آپ کے علم میں ہے، اس کو میں مثال سے واضح کرنا چاہوں. اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، ماں کو صبر آتا ہے. اب دنیا جہان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اکٹھے کر لیں، فلاسفر اکٹھے کر لیں تسلیاں دینے کے لیے، وہ بڑی مسجع اور مقفع کلام بھی پیش کریں، ماں کو صبر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ آگے کہے خالہ جان آپ کا بیٹا میں نے وہاں دیکھا، اس کو صبر آئے گا؟ اسے سب سے پیارا یہ بچہ لگے گا جس نے اس کے بیٹے کو ملانے کی بات. اللہ کے ہاں بھی سب سے پیاری بات وہ ہے جس کے نتیجے میں مخلوق خالق کے قریب ہو جاتی ہے، اور وہ توحید. اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ 12 حروف، نکتہ کوئی نہیں. محمد رسول اللہ 12 حروف ہیں، نکتہ کوئی نہیں. 12 اور 12 کتنے بنے؟ دن رات کے گھنٹے کتنے؟ ان 12 حروف اور ان 12 حروف میں ایک بھی نکتہ نہیں. 24 گھنٹے اگر انسان یہ فکر رہے کہ میری توحید پہ کوئی نکتہ نہ آ جائے اور اللہ کے رسول کی رسالت پہ کوئی نکتہ نہ آ جائے، قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ ایسے خالص توحید کرنے والے کو انعام کیا دیں گے؟ محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کریں گے اور اللہ کی جنت یہ اس کا وارث بنے. اس لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہو مسلمان، ہو توحید والا، تو پھر اپنی زبان سے یہ کلمات نکالے کہ داتا تو کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کون ہے؟ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ اللہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت دے دے، وہ جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت دے دے، جس کو چاہے دونوں نعمتیں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے 5 بنا دے بھی پوچھ سکتا ہے. پیسے کے راز کی بات ہے. اگر پیسے سے ہی اولاد مل سکتی ہوتی، پاور سے ہی، تو ہیلری کلنٹن پھر اپنے ساتھ ڈاگی رکھتے کیا جی؟ اسے تو لے لینا چاہیے. اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ایسے کلمات بولے جس کا معنی مفہوم یہ بن رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے. ایسا نہیں.
کہتے ہیں فلاں تو بیٹے دیتے، کیا جب تک وہ فلاں تو ہر ایک کا احترام کرنے والے ہیں، کسی نیک ولی کا نام لے لینا اس کا احترام ہم پہ واجب ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، فرق سمجھیے۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک ولی تھے، لیکن اس کی والدہ کو بھی بیٹا ملا تو کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ کے دیا، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں ہو سکتا۔ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی زبان پہ اس طرح کے لفظ لائے کہ فلاں تو مشکل کشا ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے پاس دلائل ہے قرآن و حدیث۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ ویسے ایک بات تو بتائیں، جب بدر کی جنگ ہونے لگی تھی تو اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کدھر اٹھائے تھے؟ مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ چند مسلمان اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو تیری عبادت کو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ، اس لیے اللہ جلال کے سوا کوئی مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں تو ہے، ہم کہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، صالح انسان ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، اس کو بھی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، ان تکلیفوں کو بھی رفع کس نے کیا ہوگا؟ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ اپنی زبان پہ ایسے الفاظ پھر لے آئے ایمان کے بعد، فلاں تو گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے، خزانوں کا مالک کون؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن نے ایک راز بتایا ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اگر اللہ تمہیں مالک بنا دیتا نا خزانوں کا، اللہ کے رسول کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں، ان سے کہہ دو اگر تمہیں خزانوں کا اللہ مالک بنا دیتا نا، تمہیں ساری دنیا کو مار دینا تھا۔ کیوں؟ تم نے اس ڈر سے خرچ نہیں کرنا تھا کہ ختم نہ ہو جائے، لیکن میرے رب کے خزانے اتنے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان اور جن ہیں سارے ایک چٹیا میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی ہر خواہش پیش کریں، اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تو اللہ عز جلال کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں تو پانی اس کے ساتھ آتا ہے۔ کتنا پانی آتا ہے؟ تو 2 کلو آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو خزانوں کا مالک کون ہے؟ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں وہ کہے فلاں تو قریب نماز، امیروں کو بھی نمازنے والا ہے تو کون؟
اور غریبوں کو نوازنے والا وہ بھی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، قلاش ہو، غنی ذات ہے تو کون؟ اللہ کی ذات۔ ویسے ایک بات بتاؤ، جس کو آج بھول کے مسلمان کہہ دیتے ہیں فلاں غریب نواز ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو لوگ سارے بھوکے مر گئے تھے۔ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر بیٹے فلاں دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کا نیک ولی ہوگا، لیکن اس سے پہلے پورے معاشرے میں بیٹیاں ہی تھی، بیٹا تھا، تو یہ کیسے پیدا ہوئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کا نیک ولی تھا، وہ مشکل کشا تھا، تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ساری دنیا مشکلات میں مر گئی، تو یہ کیسے پیدا ہوئے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا بھی اللہ ہے اور امیروں کو نوازنے والا بھی اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے فلاں کو تو سب کچھ پتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ قرآن نے اعلان دے دیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے محبوب، آپ خود اعلان کر دیجیے کہ دنیا جو زمین ہے، زمین و آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا ہے نہیں۔ کسی کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ اٹھائے کب جائے گا، کسی کو پتہ؟ جس طرح قیامت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے 2012 میں گوروں کو پتہ نہیں کیا ہوا، 22 دسمبر 2012 کو کہنے لگے کہ ہمارے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ قیامت آ جا رہی ہے، وہ پانی شانی لے کے پہاڑوں کو نکلے۔ بیوقوف قوموں کو کیا پتا ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قیامت کا۔ اللہ میری اور آپ کی توحید کو خالص فرمائے۔ سرتاج رسول کس قدر اپنی امت کو توحید کا سبق دیتے، بیٹھے بیٹھے مجاہدین کے بارے میں ایک بچی نے شعر پڑھے اور شعروں میں ایک بات یہ بھی داخل کر دی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ ایسے نبی بھی ہمارے پاس ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرمایا اس کو چھوڑو، تقولی مثل ما تقولی، وہی بات کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی، قولی مثل الذی تقولی، لا يعلم ما في الغیب الا اللہ، لا يعلم ما في غد الا اللہ، کل کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں بس آپ کی دعاؤں سے سارا کچھ، حالانکہ بڑا اچھا جملہ لگتا ہے۔ سرتاج رسول نے کیا کہا؟ صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ کہو قل ما شاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، آپ اللہ سے مطالبہ کریں گے تو اللہ وہ بھی فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول نے تو اس کے بھی برابر کرنے سے فوراً صحابی کو منع کر۔ دوسرا
دوسرا کام جس سے میں اور آپ نعمت والے بن سکتے